یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل، آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو۔ ناظرین، آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار راجہ کفیل احمد صاحب اور اعجاز عباسی صاحب۔ آج ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کل ایک بیان دیا تھا کہ جب تک مہاجرین نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک الیکشن شیڈیول نہیں آ سکتا۔ آج اس پہ الیکشن کمیشن نے وضاحت جاری کی ہے۔ کیا وضاحت جاری کی ہے یہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ بھمبر میں ایک بڑا سیاسی بھونچال آیا ہے۔ سابق صدر آزاد کشمیر راجہ ذوالقرنین خان، جو ہمیشہ ہی بھمبر کے حلقہ میں ایک بڑا سیاسی فگر رہے ہیں، بادشاہ گر رہے ہیں، آج انہوں نے باضابطہ طور پر مسلم لیگ نون میں اعلان کیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات تھیں، اس حلقے کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو اتحاد ہوا ہے، اس اتحاد پہ پیپلز پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ کن کن حلقوں میں یہ بات ہوئی ہے کارکنوں کی طرف سے، اور کون کون سے حلقے متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر صاحب اور سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے مختلف مقامات پر گفتگو کرتے ہوئے، جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر الیکشن سے فرار ہونا چاہتی ہے، اور ہم کسی بھی صورت مہاجر نشستوں کو جواز بنا کر الیکشن میں تاخیر برداشت نہیں کریں گے۔ ہم بات کریں گے راجہ کفیل صاحب سے۔ السلام علیکم راجہ کفیل صاحب۔ راجہ کفیل صاحب، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے، مسلم لیگ نون یہ خدشات کا اظہار کر رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت الیکشن سے فرار ہونا چاہتی ہے۔ شاہ غلام قادر صاحب نے نیلم میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے، اور راجہ فاروق حیدر صاحب نے بھمبر میں آج یہ بات کی۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ایسی کوئی بات ہے، پیپلز پارٹی کو اس طرح چاہتی ہے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راٹھور صاحب، گزشتہ یعنی ایک ماہ سے جو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جو قیادت ہے، بالخصوص وزیر اعظم راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب، اور ان کے اس ایک ہفتے کے دوران 2-3 بیانات ایسے آئے جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ شاید حکومت چاہ رہی ہے کہ جو الیکشن ہے یہ التوا کا شکار ہوں۔ اور کل جو وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا تھا کہ جب تک مہاجرین نشستوں کا معاملہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک الیکشن شیڈول جاری نہیں ہو سکتا، جس کی آج الیکشن کمیشن نے تردید بھی کی۔ ہم اس سے الگ سے آتے ہیں۔ اور 2 روز قبل سردار تنویر الیاس خان صاحب جو سابق وزیر اعظم، انہوں نے باغ میں خطاب کیا اور کہا کہ اگر الیکشن 2-3 ماہ آگے چلے جائیں تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ ابھی سوال ہے راٹھور صاحب کہ صدر کے الیکشن ابھی تک نہیں ہوئے تو کوئی قیامت نہیں آئی، تو میرا خیال ہے اسمبلی کے بھی نہ ہوئے تو قیامت تو نہیں آئی۔ نہیں، قیامت تو کوئی بھی نہیں آئی اگر نہ بھی کریں۔ آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، مطلب 5 سال نہ کریں، قیامت تو نہیں ہے۔ قیامت تو ظاہر جب اس نے آنی ہے تو لیکن یہ ہے کہ اگر جیسے ہم نے کہا تھا جب یہ صدارتی الیکشن جو آئینی تقاضا ہے 30 دن کے اندر جب نہیں ہو پائے، تو اس وقت ہم نے کہا تھا مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو اس کو مذاق وہ سمجھ رہے ہیں، اور بعد میں ان کو یہ گلے پڑے گا، ایک جواز ملے گا، اور جو پس پردہ جو کوفتے ہیں تو ان کو بہانہ ملے گا کہ آزاد کشمیر کے نظام کے ساتھ جب چاہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا صدر کا الیکشن نہ ہونا اور پھر ابھی تک الیکشن کمیشن کی طرف سے شیڈول کا جاری نہ ہونا، یہ 2 سوالات ہیں جس وجہ سے جو آزاد کشمیر کا عام شہری ہے اس کو بھی تفصیلات خدشات ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن وقت پہ ہو پائیں گے نہیں پائیں۔ ایک بڑا سوال ہے، الیکشن کمیشن آئے روز اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ الیکشن بر وقت ہوں گے، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو حکومت ہے الیکشن کرانا چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے، لیکن اس کو انتظامیہ سمیت تمام سہولیات فراہم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ اب جب وزیر اعظم صاحب خود یہ کہیں، بار بار کہیں کہ مہاجرین نشستوں کا، ابھی سب سے بڑا جو وکالت لے کر آ گئی پاکستان پیپلز پارٹی کہ جو مہاجرین نشستیں ہیں پاکستان میں، جو مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں، ان کا معاملہ حل کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے اگر یہ مہاجرین نشستوں کی موجودگی میں اگر آزاد کشمیر الیکشن ہو تو اس میں کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے، مسلم نون آزاد کشمیر بہت واضح اکثریت سے آزاد کشمیر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے۔ اور یہ نشستیں ختم ہوتی ہیں تو پھر لیول پلینگ فیلڈ آ جائے گا۔ اس کے بعد بھی یہ تو ایسے تفصیلات ہے، یہ ہماری کسی کی خواہش ہو سکتی ہے نا، لیکن جو آزاد کشمیر میں حالات واقعات ہیں یا جس طرح کے ساتھ عوام کا جو ٹرینڈ ہے مسلم نون کی طرف جا رہا ہے، تو اس سے جو بھی کریں اگر یہ نہ بھی ختم تو پھر بھی اس طرح حالات واقعات میں یا جو ووٹنگ میں کوئی بڑا فرق نہیں پائے گا۔ ابھی آتے ہیں کہ جو اس وقت جو مسلم نون مطلب جو قائدین ہیں بار بار جو خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، وہ اسی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ جو حکومت ہے حکومت سنجیدہ نہیں ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے پاس فنڈ خاصی پڑے ہوئے ہیں۔
हुकूमत के पास फंड है, हाँ तरक्याती पैसे पड़े हुए हैं, और हुकूमत चाह रही है कि किसी तरह उनको मज़ीद एक हफ़्ता मिले, 2 हफ़्ता मिले, 3 हफ़्ता में, ताकि ये फंड्स का वो अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकें। और आपको याद है, ये एक आइनी तकाजा ज़रूरत है कि जो ही इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा तो तमाम तरह की स्कीमों पर पाबंदी होगी, तकर्री तबादलों तो सारे जो हुकूमत के इख्तियारात हैं वो चले जाएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास आ जाएंगे। तो लिहाजा वो हुकूमत बना कर या एक जवाज़ फराहम करके हुकूमत चाह रही है उसको मज़ीद हफ़्ते 2 हफ़्ते आगे मिल जाए, ताकि ये फंड्स असल सारा रोला फंड्स का है। और आपको याद होगा कि आज जो महकमा यानी बरकियात में जो तकारियाँ हो रही थी, तो कल यानी 2 रोज़ कबल यानी उसमें मीरपुर और मुजफ्फराबाद यानी डिवीजन के इंटरव्यू मतलब रोक लिए गए थे, आज जो पुंछ डिवीजन के रोक लिए गए हैं। तो लिहाजा वो हुकूमत चाह रही है कि वो जो असामियाँ खाली हैं, हुकूमत ने जो तालीमी पैकेज दिया, ये तो हर हुकूमत चाहती है ना, यार इनका तो कोई भी हो, यानी लेकिन अभी वक्त कम नहीं राठौर साहब, वक्त कम रह गया ना। ये काम हुकूमत 2 माह पहले कर सकते थे ना, वज़ीर आज़म साहब ये काम पहले कर सकते थे, कोई रुकावट तो कोई नहीं थी, फिर हाई कोर्ट का फैसला नहीं कोई पाबंदी नहीं थी। अगर हुकूमत इस तरह के फैसले करती, हुकूमत के पास मुनासिब वक्त भी था, लेकिन अब जब रातों रात आप अगर फैसला करेगा, स्टे लगे हुए थे, नहीं जब आप रातों रात फैसले करेंगे इस तरह के, तो ज़रा फिर अदालतों को जवाब मिलेगा, हुकूमत अपोजिशन को जवाब मिलेगा। तो उस यानी जिस वजह अभी जो इनकी लड़ाई है फंड्स और ये तरक्याती स्कीम है ये वाला, और जो असामियाँ हैं कि अपने कारकुनों को भर्ती कर रहा है, असल लड़ाई है। तो फिर इसका देखते हैं ड्रॉप सीन क्या होता है। अच्छा एजाज भाई साहब, ये जो शाह गुलाम कादर साहब और शाह गुलाम कादर साहब और राजा फारूक कादर साहब के बयान सामने, कि आप समझते हैं कि वाकई ऐसी कोई बात है, हुकूमत डिले करना चाहती है इलेक्शन? जी बहुत शुक्रिया राठौर साहब। असल में आईनी कानून इख्तियार इलेक्शन शेड्यूल जारी करना और ये सारे काम तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना काम आईनी तकाज़ों के मुताबिक ऐन मुताबिक नहीं कर रहे, हुकूमत को बयान जारी वो तो सियासी बयान के मानों में लिए जाएंगे, ज़ाहिर है उनकी वो अहमियत नहीं है, इसलिए कि हुकूमत कोई ऐसा प्रैक्टिकल स्टेप नहीं उठा रही जिससे हम ये समझें कि हुकूमत इलेक्शन रुकवाना चाहती है। सियासी बुनियादों में वज़ीर आज़म बयान दें या कोई और बयान दे कि इलेक्शन में 2 महीने की ताख़ीर हो जाए, पहले हो जाए, बाद में होगी, इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन को आइन और कानून के मुताबिक अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए बर वक्त शेड्यूल दे दें। उसके बाद अगर हुकूमत हाई कोर्ट चली जाती है, इंतज़ामिया तब्दील करके उन इलेक्शनों को रोकने का रास्ता निकालती है, तो फिर तो आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अब ये राजा फारूक कादर साहब और शाह गुलाम कादर, असल में अलमिया ये है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त सबसे ज़्यादा जल्दी और सरगर्मी अगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के लिए किसी को है तो वो मुस्लिम लीग नून है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में हालात ख़राब होने से पहले आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो जाए। कोई हालात ख़राब होने का इम्कान है? बिल्कुल है, क्यों नहीं। ये 28वीं तरमीम जो आ रही है इसमें क्या है, ये चीज़ें सारी आप इस चीज़ों को थारोली अगर स्टडी करें और देखें तो इनमें कौन मुश्किलात में फंस रहा है। पाकिस्तान में जो 2 हुक्मरान जमातें हैं जिन्होंने बड़े दावे के साथ 18वीं तरमीम मंजूर करके सूबाई एम्पावर किए थे, सूबाई 18वीं तरमीम में 18वीं तरमीम में सूबे वालियाती एम्पावर किए थे, अब वो एम्पावरमेंट वापस ली जा रही है। तो उसमें ज़ाहिर है जो भी तावन नहीं करेगा उसके लिए मिसाइल पैदा हो, तो वो चाहते हैं कि इस तरह की नौबत आने से पहले इसका सबसे बड़ा असर नून लीग को ही पड़ेगा जो पंजाब में हमेशा सबसे बड़ा। दूसरी बात यह है कि हमारी ख्वाहिश है कि 31 मई की जो डेडलाइन दे रखी है अवामी एक्शन कमेटी ने, उससे पहले मसला हल हो जाए। अगर नहीं होता तो फिर 9 जून को जो आज़ाद कश्मीर के अंदर लॉन्ग मार्च होगा, उस लॉन्ग मार्च का जो नतीजा सामने आएगा फिर उसके बाद ही फैसला होगा कि इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे, उससे पहले होंगे, उससे लेट होंगे। इसमें फारूक कादर साहब की, इसमें वज़ीर आज़म साहब की, इसमें शाह गुलाम कादर साहब की इनके ख्वाहिशें मद्देनज़र रखी जाए, इसलिए कि अगर इनके कहने पर काम होते या इन लोगों के अंदर इखलाकी और आइनी और वो पोजीशन अगर इनकी कोई होती तो आपकी और मेरी आंखों के सामने सदारती इलेक्शन जो कि 1 महीने के अंदर इन्होंने करवाने थे और इलेक्टोरल कॉलेज भी मौजूद है पूरा, इनके लिए तो कोई मसला भी नहीं है, उसमें खर्चा भी कोई नहीं था, वो करवा देते। अब जब वो नहीं करवा सके, इन सियासी पार्टियों ने आज जिस तरह शाह गुलाम कादर साहब और फारूक कादर साहब बयान दे रहे हैं कि इलेक्शन हुकूमत ताखीर शिकार करना चाहती है और इसको बरवक्त करवाया जाए, तो इनका कोई एक बयान सामने आया? वो तो चाहते हैं लेट हो, उसमें तो हाई कोर्ट में क्या इखलाकी जवाब बनता है, क्या जमहूरी जवाब बनता है, क्या पार्लिमानी जवाब बनता है इनके पास इस तरह के बयान जारी करने का? तो वो असल बात यह है कि जिन लोगों ने चीफ इलेक्शन कमीशन साहब को बैठा रखा है, इलेक्शन जब वो चाहेंगे होंगे, जब वो नहीं चाहेंगे होंगे, नहीं होंगे, ताखीर होगी, जल्दी होंगे, टाइम होगा, ये तय चीज़ें वहाँ ही होनी हैं। इन सियासी बनात से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक बात है कि आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान, जो वफाकी हुकूमत के दरमियान जो मायदा हुआ है, उसके ऊपर अमल दरामद की कोई न कोई रास्ता निकलेगा,
تو پھر آپ نہیں، کو اور مجھے فیصل راٹھور حکومت نے کئی شکوں پہ تو عمل درآمد کر دیا ہے. مسئلہ صرف سیاسی اشرافیہ پہ، جو اشرافیہ کی جو مراعات ہیں اس کے اوپر بھی عوامی ایکشن کمیٹی بات نہیں کر رہی ہے. اشرافیہ کی مراعات پہ ایک بار بھی بنیادی طور پر معاہدہ حکومت آزاد کشمیر کا نہیں ہے، معاہدہ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت پاکستان کے درمیان ہے. اس پر بطور گواہ یا بطور یعنی عمل درآمد کمیٹی کی حکومت آزاد کشمیر سے بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس حد تک ہے. اب یہ وفاق اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے اس پر عمل درآمد ہوگا ہی تبھی بات آگے چلے گی، ورنہ یہ مسائل پیدا ہوں گے اور الیکشن میں نظر نہیں. اکثر شکوں پہ عمل درآمد ہو چکا ہے، مین ہیلتھ شکیں کارڈ بحال ہو چکا ہے. دو ہیں، ایک ہے اشرافیہ کی مراعات اور ایک ہے ماجین اب سیٹیں. پچھلے 4 مہینوں میں آپ نے ایک بار بھی سنا کہ انہوں نے اشرافیہ کی مراعات پہ کوئی بات کی ہو؟ کرتے ہیں کوئی نہیں، میں نے نہیں پچھلے سنا. چند دن پہلے کیا ہوا؟ بلکہ چند دن پہلے وہ بار بار کہہ رہے تھے جی آپ باقی اشرفیہ ساری نام لیتے ہیں، ججز کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو مظفر آباد میں شوکت نواز میر اور وہ جو راجہ امجد علی خان صاحب ہیں انہوں نے نام لے کر کہا ہے کہ اس مراعات والی جو چارٹر ہے اس کی پہلی شک ہی ججوں سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو بالکل ہے. اب ذرا دیکھیں نا، چیزیں چونکہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں 38 نکات تھے، ان میں سے کافی بیشتر حل ہو گئے ہیں، لیکن مین نکات 3-4 ہی تھے. ان میں سے بیشتر چیزیں ابھی تک پینڈنگ میں ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں ہوا. ان پر عمل درآمد میں پیش رفت ہوگی تو الیکشن ہوں گے، اگر نہیں ہوگی تو الیکشن پھر ظاہر ہے کون کمپین چلائے گا، کون آزاد کشمیر کی سڑکوں پر عوام کی غضب کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں ہوگا. یہ پلندری والا جو واقعہ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اتنے آسان نہیں ہے جتنے یہ سمجھتے ہیں. یا کوئی حلوہ نہیں ہے کہ راتوں رات ایک دم تازہ پکا کر ان کے سامنے رکھے، وہ کھا پی کر ہڑپ کر کے آنے والے 5 سالوں کے لیے جس طرح بازی میں کرتے ہیں اس طرح کریں. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا، اس میں مسائل پیدا ہوں گے اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں دن بدن. اچھا راجہ شفیل صاحب، ہم بات کریں گے بھمبر میں جو سیاسی تبدیلی آ رہی ہے، آ چکی ہے، بلکہ راجہ ذوالقرنین صاحب اور ان کا خاندان، راجہ علی ذوالقرنین صاحب، یہ سارے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہتے تھے لیکن نہیں ہوئے. ان کی ملاقاتیں بھی چودھری ریاض صاحب سے ہوئی تھی، لیکن اب یہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے. ماضی میں یہ چودھری انوار اللہ کے سپورٹر رہے. اس شمولیت کے بعد، اس تبدیلی کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھمبر کی سیاست میں کیا بڑی تبدیلی آئی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ 2006 میں یہ الگ ہوئے تھے، یعنی 2001 کا الیکشن راجہ ذوالقرنین صاحب اور محترم تعارف فاروق صاحب ذرا 1 سال لڑے تھے. لیکن اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ راجہ ذوالقرنین صاحب یہ صدر آزاد کشمیر بن گئے تھے اور ان کے یعنی ساری 2006 میں جا کے بنے تھے. اب ذرا اس کے بعد 2006 میں جب یہ جا کر یہ صدر بنے تو انور الحق صاحب نے اس کو شدید تفصیلات سارے اس نے یعنی چودھری تعارف فاروق صاحب نے شدید مطلب جو تفصیلات خدشات کا اظہار کیا تھا کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے کیوں صدر بنایا گیا جس نے یعنی میری مخالفت کی. اب اس ٹائم کیونکہ آزاد کشمیر اسمبلی میں محترم انور الحق صاحب پیپلز مسلم لیگ کی نمائندگی کرتے ہوئے برسر سلطان کے ٹکٹ پہ گئے تھے، تو اس سے جا کر ان کے درمیان دراڑیں پیدا ہوئی اور جا کر آج یہ دوبارہ یعنی وہ جو پرانی مسلم کانفرنس ہے یہ سارے اکٹھے ہوئے چودھری تعارف فاروق اور مطلب راجہ ذوالقرنین خاندان. اور اس میں کوئی شک نہیں راٹھور صاحب کہ آج جو ضلع بھمبر ہے اس کی سیاست میں ایک نئی دور کا آغاز ہوگا. اور ذوالقرنین خاندان صاحب کی شمولیت کے بعد چودھری یعنی تعارف فاروق صاحب کی یعنی ان کو بے شمار جو معاملات میں یعنی آپ یعنی بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے ابھی جو سیاست ہے یک طرفہ ہو گئی ہے. اور یہ جو الیکشن ہوں گے جولائی میں، اس میں ابھی تک جو اطلاعات یہ ہیں کہ ظاہر اس میں تعارف فاروق صاحب نے بہت اچھا کھیلا ہے اور یعنی کسی مشکل میں آنے سے پہلے انہوں نے اس کا یعنی مسئلے کا حل نکال لیا. اور بھمبر میں یہی دو یعنی بڑے خاندان ہیں جو ایک ساتھ ہو گئے. اب ذرا اس کے بعد ان کا مقابلہ نہیں ہے. نہ صرف یہ بھمبر بلکہ پورے آزاد کشمیر میں جہاں یہ راجپوت کا بلڈ ہے اور کیونکہ راجہ ذوالقرنین خاندان ان کا اثر و رسوخ ہے پورے آزاد کشمیر میں، تو لہٰذا اس سے مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوگا. یعنی اس سے باغ میں فائدہ ہوگا، مظفر آباد میں یعنی فائدہ ہوگا، ضلع کوٹلی میں ہوگا، باقی جو ضلع جمیر پور میں ہی ہوگا. تو لہٰذا ایک اچھی شروعات ہوئی اور اچھی بات ہے کہ یعنی چودھری تعارف فاروق صاحب اور راجہ ذوالقرنین کے خاندان یہ ایک ساتھ ہوئے ہیں. اس سے ایک اچھا جو پیغام گیا اس کو، اور اس سے یقینی طور پر اس کے یعنی انور الحق کی سیاست کو دھچکا لگا ہے اور یعنی تعارف فاروق صاحب اپنے لیے آسانی پیدا کر گئے.
اچھا اعجاز بھائی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب انوار الحق صاحب کو بھی کوئی سہارا چاہیے ہوگا الیکشن میں آنے کے لیے، چونکہ ایک بڑا سیٹ بیک ہوا ہے ان کے لیے، ان کی جو اتحادی تھے وہ چلے گئے، گو کہ اس میں ان کے اپنے مطلب ہے کرموں کا بھی دخل ہے، اور یہ جس طرح جس سے شامل ہوئے ادھر ان کی ایگریمنٹ، یہ چونکہ پچھلی بار جب عوامی اجتماع سے خطاب کیا تھا راجہ علی ذوالقرنین تو انہوں نے کہا تھا جی ہمارا پہلے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ مجھے لڑایا جائے گا، لیکن انوار الحق صاحب نے اس کی وعدہ خلافی کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ راٹھور صاحب، ایک چیز تو بالکل ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ چودھری انوار الحق صاحب کے جو والد تھے وہ کافی بڑی نامی گرامی شخصیت کے مالک تھے، اور جاٹوں میں بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے بعد کے والد صاحب کے بعد دوسرے بڑے جاٹ تھے۔ ماضی میں راجہ ذوالقرنین صاحب اور ان لوگوں کی سارے کے بغیر بھی وہ الیکشن جیتے آئے ہیں۔ البتہ انوار الحق صاحب کی 2 بار جو جیت ہوئی ہے وہ ایک معاہدے اور راجہ اپنی ذوالقرنین خاندان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آج کی جو شمولیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بریک تھرو ایک ملا ہے طارق فاروق صاحب کی سیاست کو، اور سیٹ بیک ہوا ہے انوار الحق صاحب کے لیے۔ انوار الحق صاحب کے پاس بہترین موقع تھا کہ وہ آزاد کشمیر کے بہت بڑے پیک والے اس جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں سیاسی کارکن کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کہیں محنت کر کے یا جیسے بھی اگر سیٹ دے دیتے راجہ علی اگر وہ دے دیتے آنے والے وقت میں اس کا فائدہ الٹیمیٹلی انوار الحق صاحب کو ہی ہونا تھا۔ لیکن سیاست میں ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے، پھر اس کے سینے میں کہتے ہیں دل نہیں ہوتا۔ انہوں نے وزیراعظم بن گئے، اسپیکر بن گئے، منسٹر بن گئے، سب کچھ بن گئے، لیکن وہ جو معاہدہ اور جو وعدہ اور چیزیں پوری کر رکھی تھی وہ پوری نہیں کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کی سیاست ویسے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ راجہ ذوالقرنین صاحب کا خاندان اگر آج طارق فاروق صاحب کے ساتھ شامل نہ بھی ہوتا تب بھی صورتحال بھمبر کی سیاست کی تو ایک نقشہ سامنے آ رہا تھا کہ ان کو دن بہ دن فیور بڑھ رہی تھی۔ لیکن کوئی کسی کو اگر تھوڑا بہت شک شبہ اگر کوئی تھا تو آج کی اس بڑی شمولیتی پروگرام سے وہ نکل گئی ہے۔ راجہ ذوالقرنین خان ذاتی حیثیت سے آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ایک گھرانہ ہے ان کا، اور بڑے رسپیکٹیبل آدمی ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور میرپر اور بھمبر کی سیاست میں تو ان کا ایک خاص ہر دور میں امپیکٹ رہا ہے۔ اس امپیکٹ کی وجہ سے بھمبر شہر میں تو طارق فاروق صاحب کو فائدہ ہوگا، اور باقی پورے ضلع اور پورے ڈویژن میں نون لیگ کو اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ پہنچے گا۔ لیکن بھی یہ طے ہونا باقی ہے، اندرون خانہ کوئی بات ہوئی ہوگی لیکن سامنے آنا باقی ہے کہ معاہدے کی شرائط کیا طے ہوئی ہیں۔ ڈیفینیٹلی ٹکٹ تو ظاہر ہے طارق ڈیفینیٹلی ان کو تو کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہیں اکوموڈیٹ کریں گے تبھی جا کر بات آگے بنے گی۔ لیکن فی الحال آج کی جو شمولیت ہے یہ طارق فاروق صاحب کے لیے بھی اور نون لیگ کے لیے بھی ایک بڑے فائدہ مند ہوگی، اور اس کا پورے ڈویژن میں ان کو فائدہ ہوگا۔ اچھا راجہ کفیل صاحب، کل ایک واقعہ پیش آیا تھا گزشتہ روز مولانا سعید یوسف صاحب کے ساتھ پلندری میں، JUI کا جو سربراہ تھے ان کے بارے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ آزاد کشمیر بھر میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے اتحاد پہ باتیں چلنا شروع ہوئی، JUI اور پیپلز پارٹی کے اتحاد پہ جو ہے وہ بات ہونا شروع ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے کارکن اس پہ بہت تفضیلات کا اظہار کر رہے ہیں، خاص طور پر زیرکوٹ اور پلندری میں۔ تو آپ اس کی ذرا وضاحت کریں گے کیا معاملہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کیا خدشات ہیں؟ نہ کبھی مطلب پیپلز پارٹی نے زیرکوٹ میں کبھی بھی اس طرح کا بڑا امیدوار نہیں دے سکی آج تک، ہمیشہ ان کا دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ ہی آتا رہا ہے۔ اگر مطلب پیپلز پارٹی کو JUI اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو فائدہ نہیں ہونا یہاں پہ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پلندری یعنی ضلع مطلب جو سودنوتی کا یہ جو یعنی واقعہ پیشہ دیوان گورا میں، اور اس مولانا سعید یوسف صاحب کے قافلے پہ جب یہ حملہ ہوا، ظاہر ہے اس کے بعد پورے آزاد کشمیر میں تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو سخت رد عمل دیا اور انتظامیہ کارروائی کی اور لوگوں کو گرفتار بھی کی، اور ہم نے کل پرسوں بھی اس کے اوپر ہم نے پروگرام کیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ اس سے یعنی کشیدگی بڑھنی نہیں چاہیے، معاملے کو حل کیا جائے۔ یہ مولانا سعید یوسف صاحب کی سیاست اور باقیوں کے لیے اچھا ہے، ایون کہ یہاں تک کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے لیے بھی کہ حالات نہیں، اس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی تو نہیں، وہی لوگ تھے نا، یعنی جو لوگ جن لوگوں نے حملہ کیا تو وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ تھے نا، وہ یعنی اسی حلقے کے لوگ تھے، نہیں سردار امان کے لوگ تھے، امان کے لوگ تھے نا، امان کے لوگ تھے، اور انہوں نے دھرنا ابھی بھی دھرنا دے کر رکھا ہوا ہے جو امان بعد میں اصل میں ایکشن کمیٹی کا یہ بھی علم ہے جہاں پہ کوئی احتجاج ہوتا ہے تو وہ خود پہنچ کے اس کی اونرشپ لے لیتے ہیں، اور چونکہ ایک بڑا پریشر گروپ ہے تو لوگ دے بھی دیتے ہیں۔ لیکن میری معلومات ہیں یہ عوامی ایکشن
کمیٹی کے لوگ نہیں تھے بلکہ یہ خود ان کے اپنے ووٹرز تھے؟ نہیں انہی کے لوگ ہیں، یعنی انہی کے ابھی ہم آتے ہیں جو آپ کا سوال کا دوسرا جو پہلو ہے کہ یہ اس واقعے کے علاوہ، یعنی ایک تو واقعہ تو اچانک آیا نا، تو جب بھی کسی جماعت کا اتحاد ہو دوسری جماعت کے ساتھ تو کسی بھی حلقے میں جہاں ان کا رخ ظاہر فطری وہاں جو اثر پڑتا ہے۔ اب سب سے پہلے آیا کہ ذرا ضلع جو سودرتی پلندری ہے، تو پلندری میں آپ کو یعنی وہاں سے سردار محمد حسین صاحب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے وزیر ہیں اس ٹائم، اور وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، تو اسی کمٹمنٹ میں کہ آئندہ الیکشن پیپلز پارٹی ٹکٹ سے وہ لڑے گی۔ اب ذرا ایک بڑے قد کاٹ کے آدمی کو پیپلز پارٹی نے اپنے سے شامل کر لیا اور ابھی جے یو آئی کے ساتھ اطاعت کر لی، تو اس کا مطلب ہے کہ سردار محمد حسین صاحب الیکشن نہیں لڑ پائیں گے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ۔ اب ان کے کارکنوں ان کو یہ ہے کہ بھائی جب جو میرے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس کا کیا بنے گا، اس نے سخت تفصیلات خدشات کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ اگر تو مجھے ٹکٹ نہ دیا پیپلز پارٹی نے، اگر میرے حلقے کو سردار محمد حسین صاحب نے، اور اگر اس حلقے کو جے یو آئی کا حوالہ کیا تو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ میں الیکشن لڑوں گا اور میں کسی صورت مولانا سید یوسف ہے میں اس کی یا میرے کارکن ہم اس کے سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح درکوٹ میں آپ کو یہ ہے کہ راٹھور صاحب جو آزاد کشمیر سیاست ہے اس میں جو بڑی جماعتوں کے ٹکٹ ہیں تو یہ لوگوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ یہ ہر جیت ایشو نہیں ہوتا کہ آپ نے کو 200 ووٹ لیے، 2000 لیے، مطلب جب 20,000 لیے۔ اب جو درکوٹ میں پیپلز پارٹی تو ذرا آپ کو اس طرح کے تو نہیں ہے، راجہ آصف علی کے بعد تو پیپلز پارٹی وہ اپنے پوزیشن نہیں بنا سکی ہے وہاں راجہ مبشر اعجاز، لیکن اس طرح ان کے وہاں عوام میں جب فوٹنگ تو ہے نہیں ہے، تو لہذا لیکن اس کے باوجود ذرا ان کا ووٹ بینک نہیں ووٹ بینک ہے لیکن اس طرح کا نہیں ہے، یعنی وہ جیتنے والا ووٹ بینک تو نہیں ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود درکوٹ میں بھی جو ہماری اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے سخت اپنے تفصیلات کا اظہار کیا ہے، وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کی قیادت تک اپنے تفصیلات خدشات پہنچائیں کہ کسی یہ جو اتحاد ہے۔ کیا اطلاعات ہے کہ یہاں سے جماعت اسلامی کا امیدوار آگے آئے گا، پیپلز پارٹی کا نہیں آئے گا؟ دیکھو دو مختلف صورتحال، ابھی جو کل بھی میری کو درکوٹ کے اگر پیپلز پارٹی کو جماعت اس کو ایک اور جے یو آئی کا ووٹ مل جاتا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ درکوٹ میں صورتحال ہے، تو درکوٹ میں ابھی جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ وہاں ساجد عباسی صاحب ہیں جو عوامی دست و بازو ہیں اور اچھے مطلب وسائل والے، اور انہوں نے گزشتہ 2 سال میں درکوٹ میں اپنا مقام پیدا کیا، اور ابھی تمام جماعتیں اس بات میں نہیں، مسلم نون کو چھوڑ کر، کہ اگر مقابلہ اگر ہم نے سردار عتیق صاحب کا مقابلہ کرنا ہے تو اس بات پہ آ رہے ہیں کہ ساری جماعتیں ایون کہ جو مسلم نون والے بھی ہیں کہ ہم ساجد عباسی کو موقع فراہم کریں۔ ابھی ان کے کوئی گرینڈ مطلب گرینڈ کوئی اتحاد بنتا جاتا ہے۔ ہاں وہاں پہ درکوٹ، یعنی مجھے رات کو درکوٹ ایک ذمہ دار یعنی ساتھی جب بتا رہے تھے کہ ایک کمیٹی بن چکی ہے جو گرینڈ اتحاد کی طرف جائے گی، اور وہ یہ کرے کہ ایک بار کیونکہ ساجد عباسی کے ساتھ لوگ ہیں، اور جو نیچے جو اعجاز عباسی صاحب کا جو بیلٹ ہے نیچے کونڈی بیلٹ جس کو کہتے ہیں میجر مطلب لطیف خلیق صاحب کا، کیونکہ میجر لطیف خلیق صاحب نے اس کی سپورٹ کی ہے تو نیچے والا بیلٹ وہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ساجد عباسی کا حمایت کر رہے ہیں نا، وہی اس فرنٹ پہ وہ ہیں میجر صاحب ہیں۔ اب وہ یہ کریں کہ نیچے والا بیلٹ ہے میجر صاحب اس کو کنٹرول کریں گے، تو وہ عباسی بیلٹ ہے، راجپوت الگ بیلٹ ہے نا، عباسی بیلٹ میجر لطیف خلیق کی قیادت میں ساجد عباسی کے ساتھ آ چکا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اوپلا والا رنگلا ہے نیچے ملوٹ والا یہ والا ہے راجپوت بیلٹ، تو وہ یہ کہتے ہیں اگر یہ بھی بیچ میں آئے تو آسان ہو جائے گا کہ مقابلہ کس کا ہو جائے گا، 1 to 1 آ جائے گا ساجد عباسی اور سردار عتیق کے درمیان۔ اب ذرا نتیجہ کیا بات کی بات ہے، لیکن اگر 1 to 1 مقابلہ یعنی اگر 1 to 1 مقابلہ ہوگا تو سخت، یعنی درکوٹ کا جو الیکشن ہے یہ پہلی بار، ہاں یعنی یہ پہلی بار جو سخت مقابلہ ہوگا۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب، یہ چونکہ آپ کا اپنا حلقہ ہے آپ بہتر جانتے ہوں گے، ساجد اقبال عباسی صاحب پچھلے 2-3 سال سے عوامی دست و بازو گروپ بنا کر کام کر رہے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی عوامی تائید و حمایت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو راجہ کفیل صاحب نے بات کی ہے، کیا واقعی ایسا ہے کہ دیگر سیاسی جماعتیں ان کی حمایت کر دیں گی، سب سیاسی جماعتیں، اور وہاں کی عوامی ایکشن کمیٹی اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ راٹھور صاحب میرا ویسے اپنا تجزیہ خیال یہ ہے کہ ساری سیاسی پارٹیاں حمایت نہیں کریں گی، بالخصوص نون لیگ نہیں کرے گی، نون لیگ بالکل نہیں کرے گی، وہ ان کا بندہ الیکشن لڑے گا۔ مبشر اعجاز صاحب جو پیپلز پارٹی کے ہیں ان کی بالکل پہلے بھی خواہش تھی اور اب بھی ڈیفینیٹلی ہوگی کہ وہ سردار عتیق صاحب کے خلاف متفقہ کینڈیڈیٹ سامنے لے آئیں، اور اب میرے خیال میں جب جے یو آئی اور وہ پیپلز پارٹی آپس میں قریب آ گئی ہیں تو ان کے لیے اس راستے پر عمل کرنا اور نسبتاً آسان بن جائے گا، کیونکہ یہ اگر کوٹے میں ٹکٹ جے یو آئی کو ملتا ہے درکوٹ کا ٹکٹ، تو جے یو آئی والے بھی کوئی زیادہ الیکشن لڑنے میں میرے اندازے میں سیریس نہیں ہوں گے۔
دیر کوٹ میں سردار عتیق صاحب کے مقابلے میں اینٹی سردار عتیق ووٹ کافی زیادہ تعداد میں ہے، لیکن ماضی میں تقسیم ہوتا رہا ہے۔ اگر اس سے ووٹ بینک کو کوئی ایک سٹیج پر اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سردار عتیق صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، لیکن نہ ماضی میں اکٹھا ہو سکا ہے اور نہ مجھے آنے والے وقت میں نظر آتا ہے کہ اس طرح۔ یہ بات ٹھیک ہے ان کی کفیل صاحب کی کہ نچلے والے بیلٹ میں جو میجر لطیف خلیق صاحب اور یہ لوگ ہیں وہاں سے ایک بلک شکل میں کافی بڑی مقدار میں ان کو سپورٹ مل رہی ہے۔ نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ساجد عباسی صاحب پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ امیدوار بن جائیں؟ میرے خیال میں پارٹی میں نہیں شامل ہوں گے۔ نہیں حمایت یافتہ امیدوار کیا سردار تنویر الیاس ان کی جماعت اسلامی بھی حمایت کر سکتی ہے، ان کی جے یو آئی بھی حمایت کر سکتی ہے، ان کی پیپل پارٹی بھی حمایت کر سکتی ہے، ان کی البتہ نون لیگ نہیں کرے گی، اور مقابلہ الٹیمیٹلی ماحول یہی بنے گا کہ سردار عتیق صاحب اور ساجد اقبال عباسی کا آپس میں مقابلہ ہوگا۔ اب دیکھیں نا، ساجد اقبال عباسی بے شک عمر میں چھوٹا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن دیر کوٹ کی کوئی یونین کونسل ایسی نہیں ہے جہاں اس نے کروڑ، سوا کروڑ، 1.5 کروڑ روپے کے اپنی جیب سے فنڈز نہیں کام نہ کیے ہوں۔ دیکھیں ایک طرف ریاست آپ کی سڑکیں نہیں نکلوا رہی، ٹریک نہیں بنا رہی، پانی کی ٹوٹیاں نہیں لگوا رہی، ٹینکیاں نہیں منوا رہی، دوسری طرف ایک بندہ جیب سے خرچہ کر کے اگر یہ کام کر رہا ہے تو پھر ہم یہ کہیں کہ لوگ پیسے بھی لے کر کھا جائیں گے اور ووٹ نہیں دیں گے، یہ اتنی بے مراوتی اور بے رواداری نہیں ہوتی۔ ڈیفینیٹلی اس کے اثرات ہوں گے، لیکن میرے اندازے میں چونکہ اینٹی سردار عتیق ووٹ کا بکھر جانا ہے سردار عتیق صاحب کے لیے خوش قسمتی ہوگی، اور یہ آئندہ بھی یہ ماحول مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی برقرار رہے گا، اور یہ صورتحال سردار عتیق صاحب کے لیے الٹیمیٹلی فیور کرے گی۔ البتہ یہ پلندری والی جو بات آپ کریں وہاں تو ایک واضح ہے کہ ظاہر ہے محمد حسین صاحب کو ڈراپ کر کے پیپل پارٹی نے یہ پلان بنایا ہوا تھا کہ ٹکٹ یہ سپیس چھوڑیں اور جے یو آئی کے جو امیر ہیں ان کو دیا جائے۔ مجھے کل کسی بہت قریبی ان کے بندے نے بات بتائی ہے کہ سردار محمد حسین صاحب نے اپنی پارٹی کو 2 ٹوک اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ مجھے آپ نے حال ہی میں اپنی حکومت بنانے کے لیے اپنی پارٹی میں اسی لیے شامل کیا تھا کہ میں اپنے ووٹروں کو اٹھا کے جا کر ولی صاحب کے حوالے کر دوں، میں تو نہیں ان کے حوالے کرتا جا رہا ہے، میرا ماحول ہے، اور الیکشن ہے یہ ٹکٹ مجھے حوالے کیا جائے۔ وہ خود نہیں الیکشن لڑنا چاہتے، وہ اپنے بیٹے کو الیکشن لڑانا چاہتے ہیں، ٹکٹ میرے حوالے کیا جائے، اگر نہیں کرتے تو پھر میں اپنا بندہ الیکشن لڑاؤں گا۔ اب کل جو وہاں لڑائی جھگڑا اور اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں اس سے اور زیادہ مسائل شاید پیپل پارٹی کے لیے سوالات مولانا صاحب کے لیے پیدا ہو گئے ہیں۔ اب پیپل پارٹی کے لیے نسبتاً اور زیادہ دباؤ کا شکار ہوگی، اور پیپل پارٹی جے یو آئی کے ساتھ اتحاد کے فیصلے پر اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا، مسئلہ حل ہو گیا تو سموتھلی ہو سکتا ہے پیپل پارٹی اس چیز کو ٹیکل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن مسئلہ اگر حل نہیں ہوتا تو پیپل پارٹی پھر ظاہر اس انتشار کے ماحول میں پلندری میں اپنے سیاسی کارکنوں کو جے یو آئی کے امیدوار کے رحم و کرم پر شاید نہیں چھوڑے گی، اور ان کے لیے مسائل ہوں گے اور وہ ڈیفینیٹلی نظر ثانی کر سکتے ہیں اپنے فیصلے کو۔ اچھا پھر صاحب آج الیکشن کمیشن نے 2 الگ الگ وضاحتیں جاری کی، ایک تو حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ رومرز چل رہے تھے انہوں نے وضاحت جاری کی، پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا ایک تو جو آج یعنی سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے آج کل یہ آپ کو یہ جو ہے نا ایک ایسا یعنی فورم لوگوں کے پاس آ گیا کہ ہر شخص جس کے پاس موبائل صافی ہو گیا وہ تو ہاں تو اس میں یہ ہوگا سوشل میڈیا پہ ہے کہ ایک ہلکے کو وہاں ایک گاؤں کو وہاں لگا دیا، یونین کونسل کو وہاں، تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے ایک وضاحت جاری کی ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہی حلقہ بندیاں ہیں جو 2021 کے الیکشن میں ہیں، کیونکہ وہ جو یعنی 33 حلقے آزاد کشمیر کے وہ 12 مہاجرین کے یعنی 45 وہی حلقہ بندیاں ہیں جو 2021 کے الیکشن میں کوئی حلقے میں اضافہ نہیں ہوا، کوئی نہ کوئی یونین کونسل نہ کسی جگہ کوئی جگہ چھڑی گئی ہے۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا بلدیاتی الیکشن میں تو ذرا اس میں سے نیچے الگ سے اس کا مطلب الگ سے ہوتا ہے، تو اس میں اس کے الیکشن کمیشن نے اس کی تردید کی ہے اور کہا کہ حلقہ بندی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور وہی حلقے وہی وارڈز ہیں کہ جو 2021 کے الیکشن میں تھے وہی یعنی 2006 یعنی مطلب 26 میں ہوں گے۔ ابیت کا دوسری جو اس نے تردید کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو کل بیان دیا تھا کہ جو مطلب جو مہاجرین شخص ہیں جب تک ان کا معاملہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک الیکشن شیڈول نہیں آ سکتا۔ آج الیکشن کمیشن اس کی میں آپ کو ناظرین کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کے نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ بعض اخبارات و سوشل میڈیا پر یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے فیصلہ ہونے تک جو انتخابی شیڈول ہے یہ جاری نہیں کیا جا سکتا۔ اس نسبت الیکشن کمیشن واضح کرنا یعنی ضروری سمجھتا ہے کہ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن ایک خود مختار اور آئینی ادارہ ہے جو اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں مکمل آزادی کے ساتھ
انجام دیتا ہے۔ انتخابی شیڈول کا اجرا الیکشن کمیشن کا قانونی اختیار اور دائرہ کار ہے، جسے متعلقہ قوانین اور یعنی ضوابط کے مطابق بروقت استعمال میں لایا جاتا ہے۔ انتخابی شیڈول کے اجرا کے لیے الیکشن کمیشن کسی فرد یا فورم کے ساتھ مشاورت یا اجازت کا پابند نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن تمام فیصلے آزادانہ طور پر قانون کے تقاضوں اور عوامی مفادات کو مظر رکھتے ہوئے کرتا ہے۔ یہی ہم فرد ادارے یا فورم سے مراد ان کی وزیر اعظم کی شخصیت، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ یار الیکشن کمیشن ظاہر ہم کب کا کہہ رہے ہیں کہ آئینی ادارہ ہے، اور چیف الیکشن کمیشنرز میں جو ممبر اس کو اپنے صدارتی الیکشن نہیں کرو۔ پھر ابھی اب ہم دیکھو نا کہ صدارتی اس عام انتخابات کے الیکشن شیڈول کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر کے 3-4 متضاد بیانات سامنے آئے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ اس کو مئی کے پہلے ہفتے میں الیکشن شیڈول یعنی جاری ہو جائے گا، اچھا پھر کہا نہیں 10 اور 15 یعنی مئی کے درمیان۔ ابھی جو آخری انہوں نے یعنی کسی جو فورم پہ گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم 19 اور 25 تاریخ کے درمیان الیکشن شیڈول جاری ہو جائے گا۔ 27 کو عید ہے، 25 کو نہیں ہو سکتا کہ 45 دن کا ایک آئین ہے کہ جو الیکشن کمیشن ادھر آج ہو رہا ہوگا اور ادھر یہ الیکشن شیڈول کا اعلان کر رہے ہیں۔ نہیں راٹھور صاحب کیا ہے 25 کو کہ کاغذات نامزدگی الیکشن شیڈول کاغذات نامزدگی تک اور اس کی حتمی فہرست آویزاں اور امیدواروں کے انتخابی نشست الاٹ کرنے ہیں، اور جو امیدواروں کے فہرست جو حتمی فہرست ہیں یعنی جاری کرنے کے الیکشن کمیشن کو کم سے کم 45 دن چاہیے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک پروسیس ہے، آپ نے ٹائم دینا ہے کاغذات جمع کرانے کے لیے، سکرونٹی کے لیے۔ اب اس کے بعد جب 45 دن پورے ہوں تو پھر آپ نے کم سے کم 20 سے 25 دن الیکشن مہم کے لیے بھی دینے لوگوں کو، امیدواروں کو، کہ آپ جب امیدواروں کے 45 دن کے اندر نہیں آتے، نہیں اس کا اندر ہی آتے ہیں، نہیں اس کا الگ بھی ہے، پھر بھی اگست سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتا۔ یعنی دیکھو نا بات کریں بالکل ٹھیک ہے کہ اگر یہ الیکشن شیڈول اگر یہ جون میں لے کے جاتے ہیں، اگر یہ نہیں کرتے ابھی، اگر یہ 25 مئی سے پہلے نہیں کرتے تو کسی صورت جولائی میں الیکشن ہو ہی نہیں پائے گا۔ یعنی دیکھو نا آپ نے انتخابی فرستوں ابھی بھی انتخابی فرستوں کا بھی عوام ہے۔ 5 جون کو دیتے ہیں تو ایک تو 9 جون کو پھر وہ آ جائے گی عوامی ایکشن کمیٹی والا معاملہ، اور 5 جون کو تو 20 جولائی تک ہو سکتا ہے، 45 دن بن جاتے ہیں۔ راٹھور صاحب بیچ میں ایک پورا پروسیس ہے، اور بنیادی تمام سیاسی جماعتوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے امیدواروں کو اپنے فائنل کر دیا نا، وہی اگر اس کے بعد ان کو کم از کم 20 دن تو چاہیے مہم چلانے کے لیے۔ ایک آپ نے امیدوار کو اپنے سکرونٹی سے گزارا، کسی کا اعتراض نہیں، بہت کم دن ہوتے ہیں، نہیں وہ تو 2 ماہ لیتے ہیں، یعنی 2 ماہ لیے جاتے ہیں، اسی لیے کہ آپ نے ایک مناسب وقت دینا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام امیدواروں کو، کہ وہ اپنا مقدمہ جو اپنا منشور عوام کے سامنے جائے۔ تو آپ اگر اتنا ٹائٹ کر کے جا کر شیڈول، تو وہ ہو سکتا ہے نا، آپ الیکشن ہو سکتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے آپ نے الیکشن کرانا ہے پھر وہ یعنی اس کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، تو لہٰذا الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ فوری طور پر اب کی ووٹر فیصد فائنل ہو گئی ہیں، اور الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ فوری طور پر الیکشن شیڈول جاری کرے، تاکہ یہ عوام بھی ختم ہو اور بذات بار بار الیکشن کمیشن کو وضاحت بھی نہ کرنی پڑے۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ کہ یہ جو وضاحتیں 2 الگ الگ جاری کی ہیں، یہ ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے کہ یہ وضاحتیں جاری کی، ایسے حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ الیکشن ڈی ریل تو نہیں ہو رہے؟ راٹھور صاحب، آزاد کشمیر میں سیاسی بالغ نظری بہت ہی زیادہ ہے، اور ہر آدمی کو اس بات کا پتہ ہے کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ہی آئینی ذمہ داری ہے۔ حکومت فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، حکومت معاونت کرتی ہے، حکومت سپورٹ کرتی ہے، بیک اپ دیتی ہے، لیکن ذمہ داری آئینی انہی کی بنتی ہے۔ اب وزیر اعظم نے بیڈی میں کہیں بیان دے دیا جی کہ ماجین سیٹوں کا فیصلہ ہونے سے پہلے الیکشن شیڈول آنا مشکل ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آ سکتا، یہ نہیں کہا، آنا مشکل ہے، خیال آرائی کی ہے انہوں نے سارا، اس پر اٹھا کر وضاحت جاری کر دینا، اور اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کی وجہ سے جیسے کوئی بالکل بے اختیار اور یعنی ہاتھ پاؤں اس کے کٹے ہوئے ہیں اور کوئی کام نہیں کر سکتا۔ بنیادی طور پر الیکشن کمیشن سے جو 2-4 غلطیاں ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالات صدارتی الیکشن ہے، واضح ہر آدمی کو پتہ ہے کہ 30 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے تھے، آپ نے نہیں کیے۔ اچھا آپ اور کوئی کام نہ کریں، آپ کو الیکشن صدارتی الیکشن شیڈول دے دینا چاہیے تھا، جو نہیں کروانا چاہتا وہ عدالتوں میں جا کر اس کو بے شک رکوا دیتا، وہ کام بھی انہوں نے نہیں کیا، اور ادھر اٹھا کر وضاحت۔ اب کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ وہ بات یہ ہے کہ ان وضاحتوں سے تو مجھے نکالنے والی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ دوسری یہ ہے کہ وہ دوسری جو وضاحت انہوں نے جاری کی ہے اس میں تو لگتا یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل آج کسی نے اگر چارٹ شاید ویسے اچھا ہے چارٹ جس کسی نے بھی فیک ہی لگایا ہے، لیکن اس سے لوگوں کو پڑھ کر اندازہ ہو گیا ہے کہ پچھلی حلقہ بندیاں کیا تھیں اور اس پہ کوئی رد و بدل نہیں ہوئی۔ حکومت الیکشن کمیشن نے وضاحت کیا ہے کہ ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی، تو جب تبدیلی نہیں کی تو ڈیفینیٹلی انہوں نے جاری بھی نہیں کیا ہوگا، اس لیے کہ 2021 کے حلقہ بندیوں پر اگر ہی الیکشن ہو رہے ہیں تو پھر نئے سرے سے چارٹ جاری کرنا
الیکشن کمیشن کے لیے ضروری نہیں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر جو سوالات ہیں اب بھی اس کے پاس موقع ہے. وہ اگر ان کو دھونا چاہے, وہ وضاحت کرنا چاہے, وہ لوگوں کے ذہن میں اپنی ساکھ بحال کرانا چاہے, اس کے پاس بہترین موقع ہے. یہ 4-4-5-5 تاریخ دینا, آج شیڈول آ رہا ہے, 2 دن بعد آئے گا جی, 25 تاریخ کو آئے گا, 22 تاریخ کو آئے گا, اس طرح کی زبانی وضاحت جاری کرنے کے بجائے کسی سے بیٹھیں, پریس زیادہ پھیل رہا ہے, پریس کانفرنس کریں, شیڈول جاری کر دیں. اس شیڈول کے بعد 45 دن کا ٹائم ڈیفینیٹلی ہوگا. آج اگر 20 تاریخ کو جاری کرتے ہیں تو پھر یہ 10 جولائی تک الیکشن کروا سکتے ہیں, 5 جولائی تک بھی کروا سکتے ہیں, 45 دن جاب کر اس میں پورے ہو جائیں گے. لیکن یہ ظاہر ہے اس کے بعد آگے عید ہونے والی ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ عید سے پہلے شیڈول نہیں آئے گا, اور اس کے بعد پھر وہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی ڈیڈ لائن ہے, وہ ڈیڈ لائن کے بعد پھر آزاد کشمیر کی سڑکوں پر عوامی ایکشن کمیٹی والوں کا راج ہوگا. تو یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن کر جائے تو اچھی بات ہے, تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ذرا جو الیکشن کمیشن ہے کہ جو حکومت چاہ رہی ہے, حکومت چاہ رہی ہے کہ اس کو مزید 1-2 ہفتے ملیں, تاکہ یعنی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کی کوئی ترقیاتی اسکیمیں ہیں, فنڈز ہیں یا تقرریاں تبادلے ہیں, باقی یہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے. تو الیکشن کے حالانکہ یہ 15 تاریخ کو ہو جانا چاہیے تھا الیکشن شیڈول, اور یہ تھوڑا سا اسپیس دیا جا رہا ہے حکومت کو, تاکہ جو ان کے یعنی فوری جو اقدامات ہیں حکومت اگر کرنا چاہے کہ تاکہ الیکشن شیڈول کے بعد جو اس کی پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس سے پہلے یہ کام کرے. تھوڑا اس لیے بھی حکومت کا وقت دیا جا رہا ہے. جو الیکشن کمیشن کے اقدامات ہیں, سب سے بڑا صدارتی الیکشن نہ کرانا, اس کے میجر بینیفیشری کون ہے؟ مسلم لیگ نون. کیونکہ اگلی اسمبلی میں اگر مسلم لیگ نون اکثریت میں آتی ہے, حکومت بھی بنوا لے گی اور اپنا صدر بھی بنوا لے گی. اس اسمبلی میں اگر الیکشن ہوتے تو اس سے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے, یعنی کہ الیکشن کمیشن کے اس اقدام کا فائدہ نون لیگ کو ہو رہا ہے. اسی طرح یہ جو الیکشن کمیشن یہ فوری دینا چاہتے ہیں, اس کی بھی بینیفیشری نون لیگ ہی ہوگی. تو کیا الیکشن کمیشن نون لیگ کی بی ٹیم بنا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ نہیں, دیکھو ہر دور میں جب بھی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے, چیف سیکرٹری ہیں, سیکرٹری فائنانس ہیں, آئی جی ہیں, جب باقی جتنے یعنی اسٹیک ہولڈر ہیں جو آزاد کشمیر کے, یہ کوئی نیا الیکشن نہیں ہے, ہر دور میں ہوا ہے. تو لیکن جس طرح کے ساتھ بے یقینی پیدا کی جا رہی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ بن گئی کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی احتجاجی تحریک ہے, ابھی الیکشن کمیشن کے میں انتہائی ذمہ دار لوگ ہیں, چیف الیکشن کمشنر ہیں, ممبر ہیں, باقی جو الیکشن کمیشن کا عملہ ہے, ان کو اس موضوع کو اس کو ساتھ رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ جتنا جلد ہوتا تو یہ بہتر تھا. کس کے مفاد میں تھا؟ الیکشن کمیشن کے مفاد میں تھا, تمام سیاسی جماعتوں کے مفاد تھا. یہ اس کو جتنا ٹائٹ کریں گے تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیشن جو الیکشن کمیٹی کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ قریب آئے تھے. پھر ویسے جو ہے نا, جو حالات ہیں غیر یقینی صورتحال کا یعنی جو شکار ہوں گے. عامر راٹھور صاحب بہت دفعہ اپنے پروگرام میں کہا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ بعض لوگوں میں اسلام آباد میں بیٹھے بعض لوگوں کی خواہش ہے کہ آزاد کشمیر جو 4,500 مربع میل رقبے پر مشتمل ایک چھوٹی سی ایریا ہے, اور وہاں جس طرح کے ساتھ آپ نے پوری ریاست کھڑ کے رکھ دی ہے, وہاں آپ کے پاس صدر ہے, وزیر اعظم ہے, سپریم کورٹ ہے, آپ کے پاس ہائی کورٹ ہے, یہ اپنے 1 لاکھ سے زائد آپ کے پاس ملازمین ہیں. یہ بعض لوگوں کو اس کا یہ ہضم نہیں, وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے. تو یہ جو پراکسی آتی ہے بیچ میں, سازش آتی ہے, تو اس میں سے کوئی بے شمار لوگ اعلیٰ کارج بن جاتے ہیں. تو لہٰذا تمام سے ایون کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داروں کی بھی مطلب ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ آزاد کشمیر کا جو سیٹ اپ ہے, جس کو ہم نے تحریک آزادی کشمیر بیس کے بنا کے رکھا ہوا ہے, تو یہ اگر سب کی عزت احترام ہے, یعنی وہاں شوکت نواز میر اس میں, عمر وزیر کشمیری اس میں, جو ایکشن کمیٹی سے وابستہ تمام افراد, یعنی وہ کیا چاہیں گے کہ ہمارا جو موجودہ ہمارا جو نظام ہے کہ اس کو مطلب وہاں یہ ختم ہو, کوئی اور ہے. اور آپ جب کوئی ایک نظام راٹھور صاحب جب وہ ڈیریل ہوتا ہے تو پھر آپ کی مرضی پھر نہیں چلے گی, پھر اس کا پھر آپ نے قیمت چکانی ہے. ہاں, یعنی جمہوریت کو جب جمہوریت مطلب جب ڈیریل ہوتی ہے, جب کوئی یعنی کوئی امر آتا ہے, تو پھر وہ کئی سال تک پھر وہ جو اپنی پالیسی مسلط کرتا ہے, پھر وہ تمام سیاسی قوتیں ہیں جو کسی اس سازش کا حصہ ہوتی ہیں, پھر ان کو قیمت چکانی پڑتی ہے. تو لہٰذا یہ جو آزاد کشمیر کا نظام ہے, جو وہاں سے حالات ہیں, سیاسی عمل ہے, سیاسی رواداری ہے, عزت احترام کا, بھائی چارے کا, اگر یہ دفعہ ٹوٹ گیا راٹھور صاحب کہ ان 8 دہائیاں ہونے کو راٹھور صاحب کہ پاکستان میں جتنی مذہبی انتہا پسندی ہوئی ہے, جتنی فرقہ پرستی ہوئی ہے, آزاد کشمیر اس سے بچا رہا. یعنی کون سا آزاد کشمیر کو ہوا نہیں لگی.
پھر یہ جو طالبان، یہ جو وہاں پر جو انتہا پسندی ہے، دہشت گردی آئی، اللہ تعالیٰ نے آزاد کشمیر کو بچائے رکھا. وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہی تھا نا، یہ سیاسی رواداری. آپ دیکھو جو آزاد کشمیر میں سردار عبدالقیوم خان صاحب، سردار ابراہیم صاحب سمیت بیرسٹر سلطان، یعنی تمام دن کو اختلاف کر سکتے ہیں، سیاسی نظریاتی اختلاف تھا، لیکن رات کو ایک دوسرے کا رائے کا احترام کرتے تھے. یعنی وہ اپنے اختلاف بھی نظریاتی رکھتے تھے، ایک دوسرے رائے کا احترام کرتے تھے. لیکن ابھی کیا ہوا؟ ابھی دیکھو جو واقعہ پلندری میں ہوا، یہ اس کا کس کا پیش قیمہ ہے؟ یہ آپ نے جو عدم برداشت جب کسی معاشرے میں آ جائے، یہ پاکستانی انتہا پسندی کیسے ہے؟ طالبان کیسے آ گئے؟ یہ اپنے مسلمانوں کا گلے کاٹتے ہیں. یعنی مسجدوں پر حملے کرنے والے راٹھور صاحب کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، فخر کرتے ہیں کہ بھائی ہم ہیں شہید اور آ جاؤ. یہ اگر آزاد کشمیر جو بچا ہوا ہے، اور اس لیے بچا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک تو حکومتی نظام چلتا رہا، یہ ڈیریل نہیں ہوا، اور پھر کیا ہوا کہ یہ سیاسی جماعتوں نے اپنا کردار، تمام سیاسی جماعت، تمام مذہبی جماعتوں نے آزاد کشمیر میں کوئی شیعہ سنی ایک بھی واقعہ ہوا راٹھور صاحب آج تک؟ تمام یعنی دونوں، یعنی سنی فرقے کے اور شیعہ فرقے بھی ایک بھی واقعہ نہیں ہوا. اگر کوئی آئے تو وہ بھی امپورٹنٹ پاکستان سے آیا تھا. نہیں، میں کہتا ہوں عزت احترام کا رشتہ ہے، عزت احترام کا رشتہ ہے، کہیں یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. تو لہٰذا آزاد کشمیر کے نظام کو برقرار رکھنا سب کے ساتھ ایکشن کمیٹی کی بھی ذمہ داری. اگر یہ کہ نقصان ہوتا ہے پھر اس کی قیمت چکانی پڑے گی نا. پھر جب دوبارہ بحال ہوگا، آئے گا، کیا ہوگا، پھر اس کو وقت بتائے گا. سر اچھا اعجاز بھائی صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے کلوزنگ میں؟ راٹھور صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، آزاد کشمیر میں ایک افسوسناک المیہ یہ ہے کہ اعلیٰ عہدوں کے اوپر اس بڑے قد کاٹ کے لوگ موجود نہیں رہے. 2005 میں زلزلہ آیا اور اس سے زیادہ ناگہانی صورتحال آزاد کشمیر میں کبھی شاید پیدا نہیں ہوئی ہوگی. اس وقت بہت آسان کام تھا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن 2-4 سال کے لیے پوسٹ پون کر دیجیے. سارا معاشرہ تباہ ہو گیا تھا، ساری آبادیاں ڈسٹرب ہو گئی تھی ساری. لیکن اسکندر اعظم صاحب بیٹھے تھے، وہ طاقتور آدمی تھے. انہوں نے بالکل دو ٹوک اس بات کا فیصلہ کر رکھا تھا کہ لوگوں کی حالات ناگہانی ضرور ہیں، لیکن لوگوں کی جمہوری جو آزادیاں ہیں، جو سیاسی ایک پروسیس ہے، لوگوں کا رائٹ بنتا ہے، اس کو ہم نہیں روکیں گے. وہ انہوں نے کروایا اور اس کے بعد آج تک معاملات چلتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی آزاد کشمیر میں اس قد کاٹ کے لوگ باقی نہیں بچے، لیکن جو بچے ہیں ان کو چاہیے کہ اگر انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر اپنا یہ نظام بچانا ہے تو پھر اپنے کندھوں سے ذمہ داریاں اتار کر عوامی ایکشن کمیٹی کے گلی لٹکانا، چھوٹے موٹے واقعات کے گلی لٹکانے، اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ وہ ذمہ داریاں قبول کریں، ان خرابوں کی ذمہ داریاں قبول کریں، ان کی طرف اصلاح کریں، جو وعدے وعید انہوں نے کر رکھے ہیں ان پر عمل درآمد کریں تاکہ یہ سسٹم آگے چلتا رہے. ورنہ یہ ڈراوا کسی کو دینا کہ سسٹم ختم ہو جائے گا تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو پھانسی لگ جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ سسٹم ختم ہو جائے گا تو کس کے ہاتھ سے چھن جائے گا ساری مراد؟ یہی کو 300-400-200-300 آدمی ہے. آزاد کشمیر کے باقی لوگ اپنی محنت مزدوری کر کے کھاتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ سمجھنے والی بات ہے. اگر سسٹم بچانا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے جو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. اگر سسٹم نہیں بچے گا تو اس کا نقصان بھی انہیں کو ہوگا جو سسٹم کے بینیفیشری ہیں. عام آدمی اس سسٹم کا بینیفیشری، بجلی ضرور 3 روپے سستی ہوئی ہے اور آٹا سستا ضرور مل رہا ہے، اس کے علاوہ اور بینیفیشری مجھے کوئی نظر نہیں آتا. تو یہ اگر کسی نے واپس بھی لے لیا تو کیا فرق پڑے گا؟ لوگ مہنگا لے کر کھاتے رہے ہیں. بہت شکریہ اعجاز بھائی صاحب، بہت شکریہ رجب فیض صاحب. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے مختلف ایشوز پہ بات کی. وزیر اعظم آزاد کشمیر جو الیکشن کمیشن کے الیکشن کے بارے میں بات کی تھی کہ ڈیلے ہو سکتا ہے یا مہاجر نشستوں کے خاتمے تک شیڈول نہیں آ سکتا، اس پہ وضاحت جاری کی، اس پہ ہم نے بات کی. اس کے علاوہ ہم نے JUI کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اتحاد پہ اور راجہ ذوالقرنین صاحب کی مسلم لیگ نون میں شمولیت پہ بات کی. یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ تعالیٰ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.